نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نے زے کیوں چڑھ دے ہو، جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نے زے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آہا اگاں حسین دے مردے ہو، جے کچھ ملاحظہ سرور دا کر دے، جے کچھ ملاحظہ سرور دا کر دے تاں خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو، جے کر مندے بیت رسولی، جے کر مندے بیت رسولی تاں پانی کیوں بند کر دے ہو، پر صادق دین تنادہ باہو جو سر قربانی کر دے ہو۔ حضرات گرامی، آج کی میری لت کشائی کا موضوع ہے فلسفہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ جناب صدر، تاریخ حق و باطل میں خیر و شر کے لاکھوں مار کے برپا ہوئے، ہزاروں شہادتیں ہوئی، بالخصوص اسلام کا اولین دور عظیم لاتعداد شہادتوں سے لبریز ہے۔ تاہم یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ آج تک کسی کی شہادت کو اتنی مقبولیت، شہرت اور ہماگیر تذکرہ نصیب نہیں ہو سکا جتنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو نصیب ہوا۔ اس کی حقانیت اور تذکرے میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک فقر سکھاتا ہے، ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ جناب صدر، یہاں تک کہ حسینیت ہر طبقہ میں حق اور یزیدیت ہر طبقہ میں فتنہ و فساد کی علامت بن چکی ہے۔ اس دنیا میں کسی کا بظاہر کامیاب نظر آنا اور اقتدار حاصل کر لینا محض اصل کامیابی نہیں، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ جناب صدر، کافر، ظالم، فاسق و فاجر، منافق اور طاغوت صفت لوگ جو اس دنیا میں نشہ اقتدار کی وجہ سے اکڑ کر چلتے ہیں، ان کا اس دنیا میں کامیاب نظر آنا محض اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی گرفت کا وقت آتا ہے تو انہیں نیست و نابود کر دیا جاتا ہے اور ان کو ایسا ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کا نام عبرت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ قتل حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سامعین مکرم، یزید بھی انہی لوگوں میں سے تھا جس نے اس دنیا کی عارضی اور فانی اقتدار کے لیے اپنے ایمان اور اپنے دین کا سودا کر لیا۔ وہ پہلے بھی کاہل، غافل اور لاپرواہ تھا، عیش و عشرت اور عباش لوگوں میں وقت گزارتا تھا، مگر نشے اقتدار اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس میں کرونیت، فرعونیت، تکبر اور غرور جیسے بھیانک صفات پیدا ہو گئی۔ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو عشق کا کمال مرتبہ حاصل تھا، جس کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق سوئی حقیقی جیڑا، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سیک تلوارہ کھنے ہو، جتول ویکھے راز مہیدے لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین ابن علی دا باہو، سچا عشق حسین ابن علی دا باہو، سر دیوے راز نہ بننے ہو۔ حضرات گرامی، خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
ظلم و ستم کی انتہا کی گئی. انہیں کربلا کے تپتے ریزگار میں بھوک اور پیاس کی حالت میں اہل بیت اور ان کے انصار میں سے 72 افراد کو شہید کیا گیا. حضرات گرامی، یزید پر وہ وقت بھی آیا جب لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ظلم و ستم کو ختم کر دیا اور اس کی جھوٹی خلافت کو ختم کر دیا. اسی متعلق شاعر کہتا ہے، اللہ سے کرے دور، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. سامعین مکرم، شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اسلام کو جو بھی فتح حاصل ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کی بدولت ہے. حسینیت ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، اور یزیدیت پر جو زوال ہے وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہی رہے گا. آخر میں ان الفاظ سے اجازت چاہوں گا. غریب و سادہ غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین. سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. والسلام. پاکستان